الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک رحمتوں والا، برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ گنتی کے 3 یا 4 دن باقی رہ گئے ہیں۔ ناظرین، ہم نے محاسبہ کرنا ہے۔ 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان کی افطاری تک جو دن ہم نے گزارے ہیں، جو لمحات ہم نے گزارے ہیں، دن گزارے ہیں، راتیں گزاری ہیں، اور اپنے دن اور رات، لیل و نہار کو چیک کرنا ہے۔ 1 رمضان سے 30 رمضان کی افطاری تک جو لمحات، جو گھڑیاں، جو دن، جو راتیں میں نے گزاری ہیں وہ کیسی گزاری ہیں۔ رمضان سے پہلے جو میری عادات تھی، رمضان سے پہلے جو میری حرکات و سکنات تھی، رمضان سے پہلے جو میرے اندر گناہ موجود تھے، رمضان سے پہلے جو میرے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں، کیا 1 رمضان سے شروع ہو کر 30 رمضان کی افطاری تک میں نے اپنی غلطیوں کو چھوڑا، اپنے گناہوں کو چھوڑا، اپنی جو میرے اندر کمیاں کوتاہیاں تھیں ان ساری کمیاں کوتاہیوں کو میں نے خیر آباد کہہ دیا ہے۔ رمضان سے پہلے جو میری نماز کی کیفیت تھی، کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی 2 پڑھ لی، کبھی 3 چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، یعنی ایسی روٹین تھی۔ رمضان شروع ہونے کے بعد 30 رمضان کی افطاری تک کیا میں پکا نمازی بن چکا ہوں کہ نہیں؟ اگر رمضان سے پہلے میں اپنی زبان کو فضول، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا تھا، کیا روزوں نے میرے اوپر یہ اثر چھوڑا کہ میں اپنی زبان کو ٹھیک کر لیا، اپنی آنکھوں کو ٹھیک کر لیا، اپنے کانوں کو ٹھیک کر لیا، اپنی خواہشات کو ٹھیک کر لیا؟ محترم ناظرین کرام، اگر تو یہ سارے کام من وعن ہو چکے ہیں، میں نے اپنی خواہشات کو درست کر لیا ہے، اپنی زبان کو ٹھیک کر لیا ہے، اپنے کانوں کو ٹھیک کر لیا ہے، اپنے پوری کی پوری باڈی، اپنے جسم کو اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی اور 75% ٹھیک کر لی ہے، تو میرے محترم عزیز بھائیوں، پھر مزید محنت، کوشش، تگ و دو کے ساتھ اپنے آپ کو 100% مکمل مسلمان بنانا ہے۔ اگر نہیں کیا، اگر میری زبان ویسے ہی ہے، میرے دل کی خواہشات ویسے ہی ہے، میری ساری حرکات و سکنات جو رمضان سے پہلے تھی، رمضان میں بھی اور رمضان کا مہینہ گزر گیا ویسے ہی ہے، تو میرے محترم عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اپنے آپ پر فکر کرنا ہے۔ یہ رمضان، یہ روزہ، یہ رات کی تہجد، یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ ذکر و اذکار، یہ بندے کے دل میں ایک دوسرے کا احساس، سحریاں، افطاریاں، یہ آپس کی محبتیں اور سخاوت، یہ سارے کام بندے کی زندگی کا اینگل ٹھیک کرنے کے لیے آتی ہیں۔ بندہ جو ٹریک سے ہٹ جاتا ہے اور اپنی منمانی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بندے پر رحم و کرم فرماتے ہوئے رمضان کا مہینہ بھیج دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ رمضان اختتام پذیر ہوا، ہم سے گزر گیا، اور شاید کہ آئندہ ہماری زندگی میں یہ رمضان آئے یا نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے رمضان کتنے ہی ایسے ہمارے دوست، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی جو ہمارے ساتھ افطاریاں کیا کرتے تھے، سحریاں کیا کرتے تھے، نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے، جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے، سارے معاملات تھے، لیکن آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، آئندہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ محترم عزیز بھائیوں، 3 یا 4 دن باقی ہیں، اس میں خوب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور زیادہ سے زیادہ اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔